یہ سوچنے والی بات ہے کہ امت کربلا پر سوگوار کیوں ہے، ذکر حسین کیوں ہوتا ہے اور ذکر حسین پر آنکھیں کیوں بھیگتی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی وہم آتا ہے، خیال آتا ہے، اور یہ سب مطالعہ کی کمی ہے۔ نہ مطالعہ میں وسعت رہی، نہ مطالعہ میں گہرائی رہی، نہ علم میں وسعت رہی، نہ علم میں گہرائی رہی، اور یہ خیال آتا ہے کہ چلو یہ بات تو ہو گئی، مگر واقعہ کربلا کو بیتے تو 1400 سال ہو گئے، اب غم حسین میں رونے کا کیا تک ہے؟ فرقہ پروری ہر دو فریق کو راہ اعتدال سے ہٹا دیتی، خیالات گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ اب اہل سنت میں بھی بدقسمتی سے، نادانی سے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو متعیر ہیں کہ کیا غم حسین میں رونا چاہیے یا نہیں۔ کہ غم حسین میں رونا صرف اہل تشیع کا ہی تو کام نہیں ہے، سنیوں کا کیا کام رونا؟ میں رونے کی بات کر رہا ہوں۔ ذکر حسین میں رونا کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو شیعہ لوگوں کا کام ہے، بہت کمی نہیں ہے، میں جانتا ہوں بہت سے علماء میں، اور یہ صرف یہ جب پراگندگی پیدا ہوتی ہے تفرقہ پروری میں تو خیالات حقائق اوجل ہو جاتے ہیں اور ذہن انتہا پسندی کی طرف جاتے 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 تو وہ اپنے اعتدال کو چھوڑ بیٹھتے۔ جب ایک بات ہو گئی کہ ان کو اذیت مصطفیٰ کو اذیت ہے اور ان سے محبت مصطفیٰ سے محبت ہے تو ان کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، ان کا غم مصطفیٰ کا غم ہے۔ غم حسین میں پوری ایمانداری سے، تیقن سے، تحقیق سے، بصیرت سے کہتا ہوں، غم حسین غم مصطفیٰ ہے، اور یہ سنت خدا ہے، یہ سنت۔ اب میرا تو کام سند سے بات کرنا ہے تاکہ آپ کو سند سمجھاؤں، اور سند پہلے ہمیشہ قرآن سے شروع کرتا ہوں۔ لوگوں، جس سے پیار ہو، جس سے پیار ہو، اس کو کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف آئی ہو اور صدیاں بھی گزر جائیں تو پیار کرنے والے اس کا ذکر غم سے کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو بہت سے مقام ہیں، مگر صرف سورہ مریم ہی کو پڑھ لو۔ میں اس کی ایک آیت ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں، سورہ مریم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا۔ ہائے ہائے، فرمایا اللہ پاک نے پس مریم ذکر کر، ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوب اب مریم کا ذکر کر۔
مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر خلوت میں مشرقی مکان میں چلی گئی. اب صدیاں پہلے ایک بات واقعہ بیتا، قرآن میں رب اس کا یوں ذکر کر رہا ہے. صدیوں پہلے ایک بات بیتی، قرآن میں ذکر کر رہا ہے، آگے چل کے بیان کر رہا ہوں. وہ کیا فرمایا؟ پس مریم نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی. پھر درد ذہ جو بچے کے تولد سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے ماؤں کو ہوتا ہے، ایک کیفیت ہے، ایک درد ہے، ناقابل برداشت درد اور تکلیف ہوتی ہے. پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا. یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. حضرت مریم کا درد ذہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. وہ مولوی صاحبان کبھی سوچیں اور اس بات کا جواب دیں، وہ جنہیں حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں. اب اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب اوروں کی بات کر رہا ہوں. کبھی سوچیں. میں کل بیٹھا تھا تو کل بھی ٹی وی پر ایک مولانا صاحب فرعون اور اس کی قوم کا خطاب کر رہے تھے. میں نے کہا اتنا پیار ہے آپ کو فرعون اور اس کی قوم سے تو خدا آپ کو انہی میں ہی بنا دے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ انہی کا ذکر کرتا ہے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ان کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اب درد ذہ ہوا ہے، یہ مضمون ہے، رب کائنات کے بیان کرنے والا مضمون ہے. ماں باپ بھی گھر میں بچے ہوں یا اگر تذکرہ کر رہے ہوں نا واقعے کا، تو اس لفظ کو تو وہ بھی یوز نہیں کرتے، تکلیف ہوئی کہہ کے گزر جاتے. اتنی کھول کے کوئی بیان کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، میں مثال دے، لوگ کہتے ہیں بس سیدہ زینب کا ذکر کیوں کرتے ہو واقعہ کربلا میں؟ رب سے پوچھو اس نے حضرت مریم کے درد ذہ کا ذکر کیوں کیا ہے. تم حضرت سیدہ سکینہ کا ذکر کرتے ہو، سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے ہو کہ سیدہ سکینہ نے گھوڑے کی پاؤں ٹانگیں پکڑ لی کہ بابا آگے نہیں جانے دوں گی. کیوں باتیں؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ اس سے کیا نکلتا ہے؟ مجھے خود کچھ پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ کے اس بیان سے نکلتا ہے کہ پھر درد ذہ ہوا اور انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا. اور پریشانی کے عالم میں مریم کہنے لگی، اے کاش اتنی درد ہوئی کہ میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی. یہ ایک کیفیت تھی، شدت درد سی، اور جملے تھے جو منہ سے نکلے گزر گئے. اب ان جملوں سے نہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت ہونا ہے، نہ فرائض و واجبات معلوم ہونے، نہ شریعت کی سنتیں معلوم ہونی ہیں، نہ احکام ثابت ہونے. ایک بشری کیفیت تھی. اس وقت شدت درد میں آپ کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا تو ایک گفتگو کر کے آگے بڑھیں. رب کائنات نے ایک ایک لمحہ پورا نقشہ کھینچ دیا ہے. اور پھر ان کے نیچے کی جانب سے آواز آئی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. اور پھر فرمایا کھجور کے تنا کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، اور سو تم کھاؤ اور پیو اور اس حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہو. یہ بیان ہو رہا ہے قرآن کا. اس سارے بیان میں کتنے فرض ثابت ہوتے ہیں، کتنی سنتیں، شریعت کے کتنے احکام. یہ کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے اس پورے بیان کا اللہ کے ہاں مقصود کیا ہے؟ صرف محبوبوں کا ذکر ہے، محبوبوں کا ذکر ہے.
اور ان کی تکلیف اس کے غم کا اظہار ہے۔ اس کو بھی اگر پڑھ لو نا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد سے انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اس پر بھی سینکڑوں نیکیاں ثواب، اس کے پڑھنے تلاوت پر بھی۔ اللہ نے قرآن کا حصہ جو بنا دیا۔ تو رب اگر صدیوں بعد محبوب نبی آخر الزمان پر اترنے والے قرآن میں اس محبوب بندی کے دکھ درد اور غم کا ذکر کرتا ہے، تو ہم مصطفیٰ کے محبوبوں لاڈلوں کے درد غم کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اب آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ ذکر حسین کیا ہے؟ اب رہ گیا رونے کی بات، غم حسین میں رونا۔ پہلے سب روتے تھے، عشاق، اولیاء، عرفاء، صلحاء، اللہ والے، محبت کرنے والے غم حسین میں روتے تھے۔ یہ تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دل کی وادیاں بھی خشک ہو گئیں، روح کے سوتے بھی خشک ہو گئے، سو آنکھیں بھی خشک ہو گئیں۔ بہقی اور دیلمی کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قارئ علیکم سورۃ الہاکم التکاثر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں تم پر سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ پہلے تھا ذکر، غم کا ذکر کرنا، اب اس غم میں رونا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں سورہ تکاثر کی تم پہ تلاوت کرتا ہوں، فمن بکا فلہ الجنہ، جو روئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ خوف و غم قبر ہے، خوف و غم رکت اور بکا۔ ہر تصوف کی کتاب کے اندر ابواب بڑے پڑے ہیں رکت اور بکا کے۔ فقارا فبکا بعض ولم یبک الباقون۔ آقا علیہ السلام نے پھر تلاوت فرمائی سورہ تکاثر، کچھ صحابہ رو پڑے اور کچھ نہ رو سکے۔ قال الذین لم یبکوا، جنہیں رونا نہ آیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد جہدنا یا رسول اللہ ان نبکی فلم نقدر، آقا ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں بھی رونا آ جائے لیکن ہم رو نہیں سکے۔ فقال انی قارئها علیکم الثانیہ، آقا نے فرمایا میں دوبارہ تمہارے اوپر پڑھتا ہوں، فمن بکا فلہ الجنہ، جو رو پڑے اس کے لیے جنت ہے، ومن لم یقدر ان یبکی فلیتباک، اور جس کو کوشش کے باوجود رونا نہ آئے وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے۔ رونے جیسی شکل ہی بنا لے، یا روئے یا رونے والوں میں شامل ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سنت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنے قلب و باطن میں رکت، کیفیت، سوختگی اور شکستگی پیدا کرنے کے لیے رکت اور بکا کی تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سنت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے قلب و باطن میں رکت، کیفیت، سوختگی اور شکستگی پیدا کرنے کے لیے رکت اور بکا کی تعلیم دیتے تھے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی شیبہ اور امام بہقی روایت کرتے ہیں عن الحسن قال کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے جری، ثابت قدم، مضبوط اعصاب کے مالک، انتظام و انصرام اور پختگی حکم میں سب سے اعلیٰ اور قوی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے خوف سے کوئی شخص
سونے کا چھلا پہن کر سرزمین مدینہ پہ نہیں چل سکتا تھا مرد، سونے کی انگوٹھی پہن کے مدینہ کی گلیوں میں نہیں چل سکتا تھا، کانپتے تھے۔ ایک طرف یہ عالم ہے شخصیت کا، اور دوسری طرف کان یمر بالآیت فی وردہ فتخیفہ فیبکی حتی یسقط۔ فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم جب اپنے ورد و اوراد کرتے تو کسی ایسی آیت کی جب تلاوت کرتے جس میں خوف و غم اور رکت آ جاتی تو اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ وَيَلْزَمُ بَيْتَهُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ حَتَّى يُعَادْ وَيَحْسَبُونَهُ مَرِيضًا، اور اتنا گر پڑتے کہ دو دو دن تک گھر میں مریضوں کی طرح پڑے رہتے، لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے، سمجھتے شاید مریض ہو گئے۔ یہ کیفیت تھی گریہ اور بکا کی۔ اور مصنف عبد الرزاق اور سنن بہقی میں حدیث ہے، اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بھی اس کو روایت کیا۔ عبداللہ بن شداد بن الحاد روایت کرتے ہیں، یقول سمعت نشید عمر بن الخطاب وانا فی آخر الصفوف فی صلاة الصبح یقرأ من سورة یوسف یقول انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ فرماتے ہیں کہ نماز فجر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے آیا، آپ جماعت کرا رہے تھے اور میں آخری صف میں تھا، آخری صف میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے صبح نماز فجر میں۔ جب آیت نمبر 86 پر آئے، آیت نمبر 86 پر آئے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے غم میں، حضرت یوسف کے غم میں یہ عرض کیا تھا کہ ماری تعالیٰ میں اپنا دکھ اور اپنے غم کا شکوہ صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں اپنی داستان غم صرف تجھے سناتا ہوں، اور کس کو سناؤں؟ میرا غم اور کون جانتا ہے؟ میرے یوسف کا غم اور دکھ صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جب اس آیت پر آئے اور تلاوت کی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، اتنا روئے کہ آپ کی پھر ہچکی بند گئی، ہچکی بند گئی، اور ہم صف آخری صف میں تھے، ہم نے آپ کی ہچکی اور رونے کی آواز بھی آخری صف تک سنی۔ اور امام بہقی نے روایت کیا ابھی معمر سے ان عمر قرأ سورۃ مریم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاء۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، سورہ مریم کی تلاوت کی، وہ جو میں نے بتایا، اور جب سورہ مریم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا اور اٹھے تو کہنے لگے لوگو یہ تو سجدہ تھا، رونا کہاں ہے؟ یہ تو سجدہ تھا، رونا کہاں ہے؟ یہ میں نے آپ کو سنتیں بیان کی قرآن سے اور سنت نبوی اور سنت صحابہ کرام۔ یہ سوال اس وقت بھرتے ہیں جب دل کسی سے محبت سے خالی ہوتا ہے۔ محبت ہو تو دل ہی جواب دے دیتا ہے سب سوالوں کا، محبت ہو تو